حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ اور بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے۔ اور میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اور میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی۔ اس شعر پر بولنے کی توفیق اللہ ہر کسی کو نہیں دیتے، بولتا وہ ہے جس کے سینے میں ایمان ہو۔ میں پھر پڑھتا ہوں شعر، پتہ چلے آپ کے چہروں کی مسکراہٹ مجھے دکھائے گی۔ اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی، روزہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے۔ ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ تیرا۔ یہ شعر میں بطور خاص مومنوں کی ماں، میں سب کی نہیں کہہ رہا، مومنوں کی ماں کہہ رہا ہوں، صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ کے بیٹوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ دیکھیے گا حضرات، شاعر کہتا ہے کہ ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے۔ اور میں نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، میں نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر میں مدینہ نہ جاؤں کہیں۔ جو گئے ہیں مدینہ منورہ اس شعر کا لطف حاصل کر سکتے ہیں، جو نہیں گئے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے شعر مکمل ہو، جتنا بلند سبحان اللہ کہیں اتنا جلدی مدینے جائیں۔ کہ میں نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، اور جنت مدینے میں موجود ہے، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں۔ اگر آپ اس شعر پر بھی خاموش رہیں تو مجھے دکھ ہوگا کہ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان سے ایک دفعہ عمرے کے سفر پر گیا، مدینہ منورہ میں
ایک بچے کو میں نے دیکھا جو لوگوں کے بچے ہوئے پھل اور سبزیاں اٹھاتا ہے، وہی گھر لے کر جاتا ہے، اسی کو دھو کر اسی سے کھاتے ہیں، اس کو اسی سے گزر بسر چل رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ یہ کسی صحابی کی اولاد بھی ہو سکتا ہے، اگر اس کی پرورش میں کر لوں تو میری تو آخرت سنور جائے۔ حضرت فرماتے ہیں اس بچے کے پیچھے پیچھے میں چل پڑا، اس کے گھر پہنچا، والدہ سے اجازت مانگی کہ میرے ساتھ بھیج دیں کہ جب یہ عالم فاضل بن جائے گا تو میں یہاں آپ کے پاس لے آؤں گا، آپ کے حوالے کر دوں گا۔ آپ کی توجہ ہے؟ حضرت فرماتے ہیں والدہ نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ بچہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہوئے پوچھنے لگا چچا جان کیا مجھے وہاں اچھے اچھے کھانے ملیں گے، اچھے کپڑے ملیں گے؟ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس کے بڑے پیار سے کہا ہاں بیٹا تمہیں اچھے کھانے بھی ملیں گے، اچھے کپڑے بھی ملیں گے۔ فرماتے ہیں بچہ معصومیت سے سوال کرتا رہا، ہم مدینے کی گلیوں میں چلتے رہے، یہاں تک کہ ہم پہنچے مسجد نبی کے پاس۔ بچے نے اشارہ کر کے پوچھا کیا چچا جان ہندوستان میں گنبد خضرا ہوگا؟ حضرت فرماتے ہیں میں ہل کے رہ گیا کہ 9 سال کا معصوم بچہ ہے اور سوال کیا کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا نہیں بیٹا